السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل عباس خان وائس میں خوش آمدید۔ بنی اسرائیل کی بدچلن عورت کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے سچا سمجھتے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق بن گیا۔ عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا۔ بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر موجودگی میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ شوہر نے کہا اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں۔ عورت نے کہا ہاں میں پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر اس عورت نے چھپ کر اپنی آشنا سے یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے ہونا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے، اور میں شوہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میں تھک جاؤں گی، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر اس پہاڑ پر چڑھوں گی، تم گدھے والے کے بیس میں وہاں موجود رہنا اور مجھے گدھے پر سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چڑھنا۔ چنانچہ جب دوسرے روز میاں بیوی جب پہاڑ پر چڑھنے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بیس میں گدھا لے کر کھڑا ہوا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا کہ چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس گرنے میں اپنا بدن بھی ننگا کر دیا اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی تو شوہر نے یہ سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی اور گرتے ہوئے اتفاقاً ننگی ہو گئی۔ وہ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کے قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن اتفاقاً دیکھا۔ تو آپ نے دیکھا جب عورت مکر و فریب پر آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بیوقوف بنا دیتی ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کسی مکر و فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی، اسی لیے کہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے۔ دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذاب بھی بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلے